یہ محبت کے دستور کے خلاف ہے عہد قریشی کہ میں اسے محبت نہ کرتے ہوئے بھی اظہار کر دیتی۔ اس نے زخمی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، کیا اس کا تمہاری طرف جھکاؤ بھی تمہیں پگھلا نہیں سکا؟ نہیں۔ اپنی کلائی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس پر نظر ڈالتی منمنائی۔ اسی لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا گیا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے پہلے۔ محبوب آپ ہیں میرے لیے، وہ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے تم سے محبت نہیں۔ اس نے اسے قریب کرتے اس کی کلائی کو پیچھے کی طرف موڑا تو وہ سسکی۔ ہاں، اسی لیے کسی اور کو میرے قریب دیکھتے آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ اس نے حقیقت بتائی۔ تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے یوں نظر ملا کر بات کرنے کی ایان ذوالفقار۔ اس کی بات کا جواب نہیں تھا عہد قریشی کے پاس۔ اب وہ خاموش کھڑے تھے۔ ایانے کی نظریں اس کے جوتوں پر تھیں اور عہد قریشی کی اس پر۔ پراسرار خاموشی تھی ہوا میں، پھولوں کی خوشبو تھی، لیکن عہد قریشی کو ایانے کی خوشبو زیادہ اچھی لگتی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے کندھے تک بھی نہیں آتی تھی۔ اس کے ملائم سلکی بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ بھرے بھرے گلابی گال، بڑی مقناطیسی آنکھیں، خمدار پلکیں اور کٹاؤ دار ہونٹ، وہ کسی کو بھی پل میں مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ عہد قریشی نے سگریٹ سلگاتے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ وہ کھانستی اس کے ہاتھ سے کلائی نکال کر دور ہوئی۔ عہد قریشی کے عہدے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ واپس آؤ ایانے، آپ جانتے ہیں مجھے اسموک سے الرجی ہے، اس نے نم آنکھیں اٹھا کر کہا۔ عہد قریشی نے اس پر ایک نگاہ ڈالتے سگریٹ زمین پر پھینکا اور جوتے سے بجھایا۔ قریب آؤ، تمہیں دور جانے کا حق نہیں دیا میں نے ایان ذوالفقار۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی۔ میری شرٹ اتارو، عہد قریشی نے اس کے گال پر لکیر کھینچتے کہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ قد میں اس سے چھوٹی تھی، اس لیے اسے نظر اٹھا کر ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ سرخ و سفید رنگ، ہلکی بیئرڈ، گالوں پر پڑتے ڈمپلز جو کبھی نظر نہیں آتے تھے، سلکی بال جو بمشکل سپرے سے سیٹ کیے جاتے تھے روز، گہری آنکھیں، وہ بلا شبہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ میں کیسے؟ جلدی کرو، وقت نہیں ہے میرے پاس، عہد قریشی نے اب کے سنجیدگی سے کہا جو اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کسی نے اس کی پلکوں کی جھالر کے اٹھنے اور گرنے کا منظر دلچسپی سے دیکھا تھا۔ شرٹ اتارتے اس کا چوڑا سینہ دیکھتے اس نے نظریں جھکائی اور رخ موڑنا چاہا، لیکن مخالف ایک ہی جست میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر چکا تھا۔ ہزار بار میں سمجھا چکا ہوں کہ جب تک میں نہ بولوں تم مجھ سے 1 انچ دوری بھی اختیار نہیں کر سکتی۔ اسے اپنی کمر میں انگلیاں دھنستی محسوس ہوئیں۔ میں وہ کام، لیکن اس سے پہلے ہی عہد قریشی ایان ذوالفقار کو ہوا میں بلند کرتے اس کے ہونٹوں سے اپنے لب جوڑ چکا تھا۔ اس کی سانس اکھڑتے دیکھ اسے واپس زمین پر کھڑا کیا تو وہ گہری سانس لینے لگی۔ جاؤ، کافی بنا کر لاؤ۔ 5 منٹ کے اندر، نہیں تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ پل میں بدل گیا تھا۔ جاؤ یا اب کھڑی رہو گی؟ سنو چھوٹی لڑکی، اس کا انداز مخاطب، دوپٹہ لے کر جاؤ، ہزاروں ملازم ہیں نیچے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے جہاں تم ایسے گھومو گی۔ اس نے خاموشی سے دوپٹہ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ یہی زندگی تھی اب اس کی۔ اس نے اپنے نم لبوں پر انگلی پھیری جہاں اس کا لمس اب بھی تھا۔ آج اس پر کرم نوازی کی وجہ شاید اس کا اچھا موڈ تھا، نہیں تو عہد قریشی کہاں اس جیسی کو کچھ سمجھتا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جہاں اب بس 3 منٹ تھے۔ اس نے کافی جلدی سے مگ میں انڈیلی، اور یہی جلدی اسے بھاری پڑی تھی۔ کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر چھلکے تھے۔ حال صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، عزت کے سوا کچھ نہیں ہے پاس۔ آپ تو بہت انصاف کا بول بالا کرتے ہیں، ہماری بیٹی کو انصاف دلوائیے۔ وہ جھکے سر سے ہاتھ باندھے بھیک مانگ رہے تھے۔ اور اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو؟ نہیں افشاں بلوچ، ہماری بیٹی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کھڑا ہوا۔ انصاف، صرف انصاف۔ میری بیٹی کو بچپن کے ہوئے نکاح پر طلاق مل گئی۔ اسے دیکھتے محلے والے باتیں بنانے لگتے ہیں۔ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ رب نے اسے صنف نازک بنایا، خوبصورت، جوان اور حسین۔ میں اسے دیکھ کر جیتا تھا، اب لگتا ہے موت قریب ہے۔ وہ شخص جو شان سے اس کے ساتھ چلا کرتا تھا آج جھکے کندھوں سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کیا نام ہے تمہاری بیٹی کا؟ راہمیہ۔
عمر کیا ہے؟ 17 سال۔ فاروق سرور صاحب، اگر تم حق پر ہوئے تو یہ افشاں بلوچ کا وعدہ ہے تم سے، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، لیکن ہم اپنی بیٹی کو عدالت میں نہیں گھسیٹنا چاہتے۔ وہ شکست خور لہجے میں بولا۔ انصاف کیسے لوگے پھر؟ یہ عدالتیں، یہ تھانے پہلے بھی کہاں انصاف دلواتے ہیں صاحب؟ بس جہاں طاقت اس کے حق میں فیصلہ۔ معاملہ سنگین ہے، ہم خود دیکھیں گے۔ وہ اپنی قمیض سے گرد جھاڑتا اٹھا۔ فاروق، جاؤ واپس، افشاں بلوچ انصاف دلوائے گا تمہیں، اگر تم حق پر ہوئے تو، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا آپ اپنے باپ سے لڑیں گے؟ سوتیلا باپ، اس نے تصحیح کی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا جی، باپ صرف وہی ہوتا ہے جس سے خون کا رشتہ ہو۔ فاروق سرور، یہ بات پلے باندھ لو، اگر بختیور اسلم کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا تو تم یوں آج انصاف کی امید لیے یہاں نہ آتے۔ جی صاحب، چلتا ہوں۔ ماضی۔ آج مسلسل 7واں دن تھا کہ جب وہ اسکول سے پڑھا کر واپس آتی، اس کا پیچھا ایک لینڈ کروزر کرتی تھی۔ وہ کون تھا؟ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب تک اس نے ایانے کو مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ڈر ایانے کے دل میں اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ اپنے محلے میں داخل ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس خارج کیا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا محلے سے باہر کی حدود تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ ایانے میری جان، پانی لاؤ، فاطمہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ جی امی، اس نے بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، تمہارے ابو بھی آتے ہوں گے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ ذوالفقار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایانے نے ایک نظر ان کے کمزور جسم پر ڈالی۔ ابو، میں نے آپ کو 1000 دفعہ بولا ہے کہ کام چھوڑ دیں، اب ریٹائرمنٹ لے لیں۔ تم نے ہمیں بڈھا سمجھ لیا ہے، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولے۔ نہیں ابو، لیکن بہت کام کر لیا، اب آرام کریں آپ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، سب تو ہے ہمارے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، کھانسی کا شدید دوڑا پڑا تھا انہیں۔ فاطمہ بیگم نے ان کی پیٹھ سہلائی اور ایانے نے انہیں پانی پلایا۔ دیکھ لیا حال، باہر کی گرد کی وجہ سے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اسموک الرجی ہے تو کیوں نہیں گھر بیٹھتے آرام سے؟ اب کہ اس نے غصے سے کہا۔ ہاں، یہ سب تو بڑھتی عمر کا تقاضا ہے میرا بچہ۔ ابو، اب ہماری بات تب ہی ہوگی جب آپ ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ ایانے، رزق کو منع نہیں کرتے، کھا لو پہلے، پھر ناراض ہو جانا۔ لیکن وہ تو جا چکی تھی، اس کا غصہ واقعی برا ہوتا تھا۔ ایک ہی تو اولاد تھی ان کی، کیسے اس کو ناراض رہنے دیتے؟ یہ متوسط طبقے کا خوشحال گھر تھا۔ ذوالفقار حسن سرکاری ملازم تھے، لیکن بڑھتی عمر انہیں کمزور بنا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم گھریلو خاتون تھیں، ایک ہی اولاد تھی، ایانے ذوالفقار، جس میں ان کی جان بستی تھی۔ جائیں اب، منائیں اپنی لاڈلی کو، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، چلیں جو حکم۔ ماضی۔ یہ اپنا افشاں کہاں ہوتا ہے آج کل؟ نظر ہی نہیں آتا، فرحات نے کو متوجہ کرتے کہا۔ افشاں ان کی یونیورسٹی میں نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا، کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی دوستی کا ہاتھ تو اس سے دور اس سے بات کرنے کی بھی۔ اس کی آنکھیں کسی کی طرف اٹھتی تو بھسم کر کے رکھ دیتی۔ یہی وجہ تھی کہ بلا کا خوبرو ہونے کے بعد بھی لڑکیاں اس سے کوسوں دور رہتی تھیں۔ اس نے اپنی گرد دیوار بنا رکھی تھی، جیسے دنیا کے لوگوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو، اور شاید تھا بھی نہیں، لیکن ساتھ پڑھتے کسی پروجیکٹ میں وہ تینوں ساتھ تھے، یہی سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ اس میں ہاتھ سارا ایک کا تھا، کیونکہ اسے کوئی اپنے جیسا شخص ملا تھا۔ اور پھر افشاں بلوچ کی 1.5 انچ کی مسجد انہوں نے توڑی تھی۔ دوستی اب کافی آگے بڑھ چکی تھی، وہ یار تھے ایک دوسرے کے، لیکن افشاں بلوچ کم گو تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، بولتا کم تھا۔ کبھی کبھی فرحات تنگ آ کر اسے بددعائیں دیتا تھا، کاش تجھے ایسی بیوی ملے جو بولے تو چپ نہ ہو، کبھی تیرے سر کے بال نوچ لے، تیری دنیا گھما دے اور تو اس کے پیچھے بھاگا پھرے۔ افشاں بلوچ ہنس دیتا اس کی بچگانہ باتوں پر۔ بھلا اس دنیا میں کوئی تھا جو افشاں بلوچ پر حکومت کرتا؟ ممکن ہی نہیں، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو افشاں بلوچ کو اتنا پاگل بنا دے۔ چل کوئی نہ، اب ہو جائے گی، کیا پتہ تجھ سے کافی چھوٹی ہو۔ نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ اپنی سوچو، یہ نہ ہو تمہاری بیوی ٹڈی نکلے، جتنا تمہارا قد ہے۔
सोचो कैसा लगेगा। अफशा ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी आंखें भी मुस्कुराई थी। ओए मुस्कुराता भी है साला, फरहाद ने कहा तो तीनों का कहका बुलंद हुआ। अफशा बलोच और एके एक तबीयत के थे, सादा, संजीदा और पेचीदा भी, सबकी समझ से बाहर। लेकिन अफशा की पर्सनालिटी में अजीब सी सख्त महरी रहती थी। और एके वो बंदा था जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने इर्द गिर्द पत्ता भी नहीं हिलने देता था। फरहाद ज़मान इन दोनों का लाडला था, छोटा था उनसे, और शायद इसकी एक वजह उसकी बीमारी और उसका शौक मिजाज था। गाड़ियाँ झटके से रुकी थीं। अफशा बलोच ने आंखों से शेड उतारे। क्या हुआ है? वक्त नहीं है मेरे पास, ये तमाशा ख़त्म कराओ जल्दी, उसने माथे पे पड़ी सलवटों को सहलाते कहा। सर आगे बस रुकी हुई है, शायद चेकिंग हो रही है, ड्राइवर ने मुतल्ला किया। मुझे क्यों बता रहे हो? रास्ता बनवाओ। जी सर। और फिर पिछली गाड़ियों से गार्ड्स भी उतर आए थे। सामने का मंजर साफ था, जहां बस की चेकिंग की जा रही थी। उसने तंग आकर फ़ोन देखा, जहां लातादाद मैसेज और मेल्स थीं। वो चेक करने लगा। कितने बड़े लोग हैं, 7,000 गार्ड्स लेकर घूमते हैं। उसे गाड़ी से चंद कदम दूर खड़ी लड़कियों की आवाज़ आई। अनाबी लबों पे तमस्कर फैला था। मौत तो आनी है, न जाने फिर ये लोग क्यों इतने दम छल्ले साथ लिए फिरते हैं। दूसरी का जवाब भी उसकी समातों में पड़ा। उन्हें कौन बताता, ये गार्ड्स उसके लिए उसकी माँ के कहने पर थे, नहीं तो अफशा बलोच अकेला भारी था सब पर। उसने गाड़ी का शीशा नीचे करते अबरू उचकाकर उन्हें देखा। दोनों मतवज्जा हुई और उसे देखते ही उसके सहर में मुब्तला भी। अफशा बलोच को पता था अब आगे क्या होने वाला है। कैन आई गेट योर नंबर? एक लड़की जो अपने स्कूटर पर थी उसे देखकर बोली। श्योर, आदत के बरखिलाफ उसकी भारी आवाज़ गूंजी तो पास खड़े गार्ड्स पर गशी तारी हुई। अफशा बलोच ने टांग पर टांग चढ़ाई और जूते का नंबर देखा। 10। लड़की ने खफत के मारे सर झुकाया तो उसने भी शीशा वापस ऊपर चढ़ा लिया। सनफे नाजुक का झुकना उसे जहर लगता था, बल्कि ये चोंचले जिसकी तरफ से भी हूँ उसे जहर लगते थे। ये लड़के लड़कियों का बिना किसी रिश्ते के अहद बांधना उसे सख्त जहर लगता था। गार्ड ने थूक निकलकर उस लड़की को देखा जो काफ़ी हसीन थी, और एक नज़र अपने सख्त गिर बॉस को। बेचारी, उसने हसरत भरी निगाह डाली। खैर, भीड़ कम होने लगी थी, गार्ड्स भी वापस आ चुके थे। तुझे पता है आज फिर वो मुझसे डर गई, जबकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। तो तुझे कौन कहता है उसके पीछे जाओ रोज़? दिल को कैसे समझाऊं यार, जो रोज़ उसे देखने की ज़िद करने लगता है। वो दिल पे हाथ रख कर बोला। तुझे अपने सर्कल में कोई नहीं मिली जो रोज़ उस मोहल्ले की टूटी फूटी सड़कों पर निकल जाता है? बस वो जहाँ ये दिल वहाँ फरहाद, ज़मान ने तकिए को थामते कहा। उफ, तू पागल हो गया है फरहाद। अगर उसका कोई मंगेतर वगैरह। एके स्टॉप। वो फ़ौरन उठ बैठा। ओके काम डाउन, एके ने खुद पर परफ्यूम छिड़कते कहा। कहाँ की तैयारी है? मोड़ बहाल करते फरहाद ने पूछा। अलीज़े से मिलने। आज नहीं गया तो समझ काम से गया, वो कफलिंग्स बंद करता बोला। इतना डरता है उससे? डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं, बस पापा के कहने पर जा रहा हूँ। अब के एके ने संजीदगी से कहा, जो उसकी ज़ात का खासा थी। एके सियासी पार्टी के रहनुमा का बेटा, संजीदा और अड़ियल। दौलत का घमंड नहीं था, लेकिन मिजाज में एक संजीदगी हमा वक्त पाई जाती थी। यही वजह थी कि उसके दोस्त अहबाब का हल्का नहायत मुख्तसर था। फरहाद ज़मान भी सियासी जमात के सरबराह का बेटा था, लेकिन नहायत हसास दिल का। एके के अलावा कोई दोस्त नहीं बनाया था उसने, क्योंकि उसकी माँ बचपन में उसे किसी और के लिए छोड़ गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने जाना कि दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है। उसके दोस्त महज इसके साथ उसकी दौलत की वजह से थे। कई बार जब उसने उन्हें पैसे देने से मना किया तो वो पीछे हटते चले गए। यही वजह थी उसके तन्हा रहने की। दोनों की मुलाकात लंदन में हुई। वो दोनों ही पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे। बैरून मुल्क में भी वो अपनी छाप छोड़ चुके थे। वहाँ फरहाद ज़मान की मुलाकात एके से हुई, जब इसने उसे बाइक रेस में हरा दिया।
लोगों को लगा था वो हरीफ बनकर सामने आएंगे, लेकिन नहीं, इस बार दोस्ती का हाथ एके की तरफ से बढ़ाया गया था। फरहाद जुमान ने कुछ शिशुपंज के बाद उसका हाथ थामा, ये सोच के कि चलो इसको भी आजमा कर देख लेते हैं। और फिर एके हर आजमाइश में पास हुआ था। उसके हर गलत सही में उसके साथ खड़ा हुआ। मिलकर कई लोगों का सामना किया उन्होंने। बहुत से लोग हसद में इन्हें अलग करने की कोशिश भी कर चुके थे, लेकिन बुरी तरह नाकामी हाथ आई थी उनके। एके ने जाना था कि फरहाद बहुत हसास दिल का है, वो छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेता था। यही वजह थी कि एके ने कभी उसको हर्ट नहीं होने दिया था। बच्चे की तरह उसके लाड उठाए थे, नहीं तो वो अपनी तबीयत ख़राब कर लेता। मेल्स चेक करते एक बार ध्यान फिर बाहर से आती आवाज़ पर गया। अब की बार शायद कोई बच्ची अपनी माँ से किसी बात की ज़िद कर रही थी। उसने झुंझलाकर फ़ोन बंद कर सीट पर फेंका। उसका आधा घंटा बर्बाद हो गया था। गार्ड्स वापस आकर गाड़ी में बैठ रहे थे। पिछली अपनी गाड़ी में वो किसी को बैठने की इजाज़त नहीं देता था। उसने अजती नज़र घुमाकर बाहर देखा, जहाँ वो भूरे बालों वाली बच्ची खड़ी थी। अम्मा, हमें हमारी 16वीं सालगिरह का तोहफ़ा दिलवा दो ना। वो मुसलसल अपनी माँ का दुपट्टा मुंह में डाल रही थी। अफशान बलोच को कराहत आई। उसकी नफासत भरी तबीयत को ऐसे मंजर कहाँ भाते थे। बच्ची का चेहरा अपनी माँ की तरफ था, इसलिए वो अभी तक उसे नहीं देख पाया था। तेरा दिमाग ख़राब है रहमी, बहुत महंगा तोहफ़ा नहीं मांग रही तू। अम्मा, 9,000 की तो थी बस, उसने आम से अंदाज में कहा। 9,000 रहमी, बाप तेरा किसी के आगे पीछे घूमकर इतना नहीं कमाता कि तुझे वो 9,000 की बिल्ली का बच्चा खरीद दे। बाबा जानी ज़रूर दिलवा देंगे, उसने पुरजोश होते कहा और अपना रुख भी दूसरी तरफ किया। चूँकि उसकी गाड़ी फुटपाथ के साथ खड़ी थी, इसलिए वो ये मंजर आसानी से देख पा रहा था। वो दोनों माँ बेटे शायद किसी के इंतज़ार में खड़े थे। बच्ची का चेहरा देखते अफशान बलोच ने झुका सर दोबारा उठाया। वो दिखने में अपनी उम्र से छोटी ही लग रही थी। अभी तो उसने 16वीं सालगिरह का बताया था। दोनों तरफ पोनियाँ बांधे, सादा शलवार कमीज़ में फूले गाल लिए जो धूप से तमतमाकर सुर्ख हुए थे। अब वो बार बार अपने गालों को रगड़ रही थी, शायद धूप चुभने लगी थी। अफशान के अनाबी लबों ने होंठ भींचे। पागल बच्ची। गाड़ी स्टार्ट होते वो होश में आया। रुको 2 मिनट, ड्राइवर को कहा तो उसने खामोशी से सर हिलाया। अम्मी, दिलवा दो ना वो बिल्ली का बच्चा। वो अब भी मिन्नतें कर रही थी। खबरदार, अब नाम लिया तूने। सौदा सलफ आ जाता वही काफ़ी है, बाकी हर ख्वाहिश तो तुम्हारा बाप पूरी कर रहा। और क्या चाहिए? बिल्ली का वो बच्चा, उसने मुस्कुराते कहा। अपने घर जाओगी तो वही लेना, शहरी को बोलना ले देगा। बच्ची ने मुंह बसोड़ा और वहाँ अफशान बलोच ने आंखें सर पे अपने। इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, इसे सामने से फ़ारूक सरवर आता दिखाई दिया, जो अब उनके पास आ रहा था। सर, ये फ़ारूक की बीवी और बेटी है। ड्राइवर ने उसका ध्यान उनकी तरफ देखकर उसे मुतल्ला करना ज़रूरी समझा। चलो, काफ़ी वक्त का ज़िया कर लिया है, उसने आंखों पर शेड चढ़ाते कहा। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। सुनो छोटी लड़की, वो जो अब कमरे में दाखिल हुई थी वहीं रुकी। यहाँ आओ, आहत ने संजीदगी से कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई। बैठो। अयाने ने बैठने के लिए जगह देखी, जो थोड़ी सी थी। वो खुद बेड के किनारे पर बैठा था। वो थोड़ी सी जगह को गनीमत समझकर बैठी नज़रें हनूज झुकी थीं। शायद उसके अगले हुक्म का इंतज़ार था। तुम्हारी मंगनी क्यों टूटी थी? ये वो सवाल था जिसकी वो तवक्का कम अज़ कम अपने सामने बैठे शख्स से नहीं कर सकती थी। वो मैं उस दिन, बिना रुके बताओ। वक्त नहीं है मेरे पास। उसकी गंभीर आवाज़ सुनते उसने थूक निकला। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। अयाने ने नम आंखें मीच कर खोली। अहद कुरैशी ने फ़ौरन उसे खींचकर करीब किया। ये आंखें क्यों नम हैं अयाने जुल्फ़िकार? अहद ने उसकी गर्दन की पिछली तरफ हाथ रखकर उसका चेहरा उठाया। लगता है उससे शादी ना होने का गम अभी भी है। अयाने ने तड़प कर उसे देखा और यही तड़प अहद कुरैशी को आग लगा गई थी। उसकी शरीके हयात, जो उसके नाम से जानी जाती थी, उसकी आंखें किसी और के लिए नम थीं। उठो फ़ौरन। अहद ने उसे छोड़ते अगला हुक्म सादिर किया तो वो आंखें खोले उसे देखने लगी। आई सेड स्टैंड अप।
ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتے، وہ گڑایا تو وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ وہ اے سی دیکھ رہی ہو، اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، تب تک جب تک میں نہ بولوں وہاں سے ہلنا نہیں۔ ایانے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اسے اے سی سوٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے رات کو وہ بلینکٹ اوڑھ کر سوتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ بنا اپنی غلطی جانے اس نے معافی مانگی۔ ایانے ذوالفقار، آج اس رات اے سی کے سامنے گزاریں گی تو سابقہ منگیتر کے لیے جو آپ کے دل میں جذبات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، عہد قریشی نے صفاقی سے کہا۔ عہد، آئی ایم سوری، وہ رندھی آواز میں بولی۔ اپنی سزا پوری کریں ایانے۔ وہ اسے دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ چونکہ عہد کو سخت گرمی لگتی تھی اور برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، سو ان کے روم میں چلر لگوایا گیا تھا۔ وہ 10 منٹ میں ہی ٹھٹر گئی تھی اس دیوار گیر ایئر کنڈیشنر کے سامنے۔ اس بات کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ افشاں بلوچ کی یادداشت سے وہ بچی نکل چکی تھی۔ آج وہ اپنے لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ انگلیاں مسلسل ٹائپنگ کر رہی تھیں اور آنکھیں پاس پڑی فائل پر تھیں۔ ملازم دھیان سے اپنا کام کر رہے تھے کہ جانتے تھے افشاں بلوچ کو شور سے سخت چڑ تھی۔ شور، ہنگامہ آرائی، نیز کے تقاریبوں سے بھی وہ دور ہی رہتا تھا۔ لاؤنج سے ملحقہ باورچی خانے میں کوئی برتن گرا تھا جس کا شور پورے گھر میں نہ سہی لیکن لاؤنج میں ضرور گونجا تھا۔ ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا تھا اور انگلیوں کی حرکت فوراً سے پہلے تھمی تھی۔ ملازم جو سامنے ہی کھڑا تھا اسے رکتا دیکھ باورچی خانے کی طرف جانے لگا تو اس نے روکا اور خود داخل ہوا۔ خانسامہ ہامتی نیچے سے برتن اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا جھکا اور اس کا برتن اٹھایا۔ 30 کی عمر کی اس بھرے وجود والی عورت نے سہم کر اسے دیکھا۔ سر، معاف کیجیے گا، ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے بھی سب کی طرح افشاں بلوچ کے غصے کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے ڈرتی بولی، آپ کل سے کام پر نہیں آئیں گی۔ افشاں نے ایک نظر ان کے بھاری سراپے پر ڈالتے نظریں جھکائیں۔ نہیں سر، ایسا نہیں کریں، معاف کر دیں، میں اکلوتی کمانے والی ہوں، اپنے گھر کی، بچوں کو کیسے کھلاؤں پلاؤں گی؟ سب آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کل سے نہیں آئیں گی۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اس نے آنکھوں سے چشمہ ہٹاتے کہا جو وہ کام کرتے وقت روشنی سے بچنے کے لیے لگاتا تھا۔ نہیں تو اس کے سر میں درد رہتا تھا۔ 3 بیٹیاں ہیں اور اب اس نے نظریں جھکائیں۔ اسی لیے بول رہا ہوں آپ کل سے نہ آئیں، چھٹی کریں، تنخواہ نہیں کٹے گی، پوری پہنچ جایا کرے گی۔ افشاں نے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کے ہسبینڈ؟ وہ نہیں ہیں، اپنی دنیا میں گم ہیں، کسی دوسری عورت کے ساتھ۔ میں اپنی اولاد کو خود پال رہی ہوں۔ اس عورت کے لہجے میں یکدم چٹانوں جیسی سختی در آئی۔ کیا ہر باپ ہی ایسا ہوتا ہے؟ ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے افشاں بلوچ کے ذہن میں کوندا۔ آپ کی بیٹیوں کا خرچہ بتائیں، وہ اچھی جگہ پڑھیں گی، آپ نے فکر نہیں کرنی، اب آپ سب میری ذمہ داری ہیں، بہن جیسی بڑی۔ وہ بولا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایسا افسانوں میں نہیں حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں گھٹیا اور برے لوگ ہیں تو کچھ اچھے اور فرشتہ صفت لوگ بھی ابھی موجود ہیں۔ اس عورت نے نم آنکھوں سے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا۔ چلیں گھر، ڈرائیور چھوڑ آئے گا، نمبر رکھ لیں میرا، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ وہ عورت جس کا نام ممتاز تھا سر خم کرتی اسے دعا دیتی نکل گئی تو وہ بھی واپس وہیں بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ وہ فریش ہونے کے بعد آ کر بیڈ پر لیٹ کر فون میں مصروف ہو گیا۔ ذہن سامنے کھڑے وجود پر تھا۔ عہد، ایم سوری، جیسا آپ سمجھیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ اب کی بار 40 منٹ گزر چکے تھے۔ کمرے میں اس کی آہستہ سی آواز گونجی۔ عہد نے ساتھ لگا لیمپ بھی بجھا دیا۔ وہ ظالم نہیں بن رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ایانے کی آنکھ میں کسی غیر مرد کے لیے آیا آنسو برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی پاگل کر رہی تھی اس کو۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ عہد نے تکیے کو زور سے مٹھی میں بھینچا اور پھر دیوار پر دے مارا۔ ڈیم اٹ گرل، اب رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ اس نے سائڈ لیمپ آن کیا، اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اسے کندھے پر اٹھا کر بستر میں لٹا کر کمفرٹر اوڑھا۔ اے سی کی سپیڈ سلو کر کے خود بھی لیٹا۔ کمرے میں اب بھینی بھینی اس کی پرفیوم کی خوشبو تھی، لیکن اسے اپنے ساتھ لیٹے وجود کے بالوں کی مسحور کن خوشبو زیادہ بھاتی تھی۔ وہ سردی سے ہلکی ہلکی کانپی پوری کمفرٹر کے اندر چھپ گئی۔ 2 کمفرٹر لینے کے بعد بھی اس کا یہ حال تھا۔
ایان ذوالفقار، اتنی چھوٹی سی سزا پر آپ کا یہ حال ہے، سوچیں بڑی سزا پہ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ احد نے جھنجھلا کر اس کے سائیڈ پر دیکھا اور پھر جلتا لیمپ بھی بجھا دیا۔ اس کی سسکیاں اب احد قریشی کو قریب سے سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ وہ اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ پوری ٹھنڈی پڑی تھی۔ اب رونے سے کیا ہوگا؟ احد نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو وہ ہوش میں آئی اور اس سے دور ہونے لگی۔ ابھی وہ کام کر رہا تھا کہ فاروق سرور اس کے پاس چلا آیا۔ سر، کام ہو گیا ہے، NGO کے بارے میں ساری معلومات نکال لی ہیں۔ اس نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ گڈ، کوئی معلومات غلط نہیں ہونی چاہیے فاروق صاحب، اس نے گہری آنکھیں اٹھا کر انہیں آگاہ کیا۔ فاروق سرور جو کہ 45 سال کے تھے، اس کے لیے کام کرتے تھے، اسے جہاں کی معلومات چاہیے ہوتی وہاں فراہم کرتے تھے۔ اس نے فائل کی ورق کرتانی شروع کی تو وہ بھی سامنے صوفے پر اس کے اشارہ کرنے پر براجمان ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کے پرنٹس نکلوا دیں، ایک کاپی اپنے پاس بھی رکھیں، ایک آرٹیکل لکھوانا ہے NGO پر۔ اوکے، ہو جائے گا۔ میں ایک قابل ایڈیٹر کو جانتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے فاروق صاحب، آپ ابھی یہ کام کروا کے دے سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ اسی فیس میں رہتا ہے، میں لکھوا لاتا ہوں، اس وقت وہ گھر پر ہی ہوتا ہے۔ بہترین، میں نکلتا ہوں۔ فاروق سرور باہر نکل گئے، وہ بھی فون کان سے لگا کر اگلی میٹنگ کی پوائنٹس نوٹ کروانے لگا۔ اگر دوبارہ AC کے سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو بے شک دور ہو سکتی ہیں۔ احد گمگیر آواز پر اس نے مزاحمت ترک کر دی۔ احد قریشی کے انابی ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ احد نے اپنی گردن اس کے بالوں میں چھپائی تو وہ سٹپٹائی۔ احد، شش، وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے بازو پر سہلا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا باڈی ٹمپریچر نارمل ہو گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ایان نے اپنی گردن پر محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی بھی لگ رہی ہے سردی؟ احد کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ تھوڑی سی، ایک لفظی جواب دے کر اس نے دور ہونا چاہا۔ احد نے اپنا ناک اس کی گردن پر سہلایا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کے کان بھی سرد پڑے تھے۔ احد نے جھک کر انہیں لبوں تلے دبایا۔ اس کا لمس اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے دور ہونے لگی۔ ایان، آپ یہ کوشش کیوں کرتی ہیں؟ آپ، یہ تو مجھے آپ کہیں یا تم، ایان نے منمنائی۔ یہ میرے موڈ سوئنگز ہیں ایان ذوالفقار، جس کو جتنی جلدی سمجھ لیں گی آپ کا فائدہ وہی ہوگا۔ آپ، تم بھی ہیں، آپ بھی، ایان بھی ہیں، چھوٹی لڑکی بھی۔ سو جائیں احد۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ اٹھ کر کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ایان کو لگا اسے کسی بات کا برا لگا ہے، لیکن وہ پل میں ٹیوب لے کر واپس آیا۔ ساتھ والا لیمپ آن کر کے اس کے سفید مرمری ہاتھ پر جہاں کافی کے کچھ چھینٹے پڑے تھے مرہم لگایا۔ ایان کو جو وہ لگتا تھا وہ بالکل الٹ تھا وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہایت غور سے دیکھتا تھا۔ ہاتھ دھو کر وہ آیا تو وہ تھوڑا سا کھسک کر اپنی جگہ پر ہو گئی تھی۔ وہ بھی بنا اسے چھیڑے اس کا تکیہ اور بلینکٹ ٹھیک کرتا آنکھیں موند گیا۔ راہمی، چلو بیٹا، میرا کام ہو گیا ہے۔ وہ پھولے گال والی بچی جھولا جھول رہی تھی۔ نہیں بابا، ابھی کچھ دیر اور۔ نہیں بیٹا، ایسے اچھا نہیں لگتا، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ پر ہو سکتا ہے یہ میرا گھر ہو جائے کبھی، وہ کھلکھلائی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھتے کہا۔ ہم اس گھر کے مالک سے خرید لیں گے، جب میں بڑی ہو جاؤں گی پھر بہت سارا کمایا کروں گی، پھر دیکھنا ہم بھی ایسے گھر میں رہیں گے۔ وہ اپنے ہی خواب بونے لگی تھی۔ فاروق سرور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو مسکراتے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیے۔ چلو اب۔ نہیں نا پلیز، تھوڑی دیر، وہ آنکھوں کو چھوٹا کرتی بولی۔ اوکے ٹھیک ہے، یہیں بیٹھو، میرا آدھا گھنٹے کا کام ہے، میں کر کے آتا ہوں واپس، لیکن اندر مت جانا اور نہ باہر، بس یہیں بیٹھی رہو۔ وہ خود بھی اسے نہیں لے کے جانا چاہتے تھے باہر، کیونکہ دھوپ سے اس کے بھرے گالوں پر الرجی ہو جاتی تھی۔ آج وہ ضد کرنے پر ان کے ساتھ آئی تھی۔ فاروق سرور کا تو روز کا کام تھا وہاں آنا، لیکن آج وہ پہلی بار آئی تھی، اس لیے انہوں نے اسے باہر ہی بٹھایا تھا اور اندر آنے سے منع کیا تھا۔ نہ جانے افشاں بلوچ کو یہ بات اچھی لگتی بھی یا نہیں۔ وہ اس کی کمپنی میں جاب کرتے تھے اور ان کا تعلق بس کام سے تھا۔ وہ چلے گئے تو وہ بھی پاؤں چلاتی جھولا جھولنے لگی، لیکن سخت بور ہونے پر اٹھی اور دوسری طرف بڑے لان میں چلی آئی، جس کا راستہ وہیں لان سے نکلتا تھا۔ وہاں دو بل ڈوگس کو پونچھ ہلاتا دیکھ وہ چہکی۔ پپی،
وہ دوڑ کر ان کی طرف آئے۔ وہ کتے چھوٹے تھے ابھی، لیکن اتنے بھی نہیں کہ نقصان نہ پہنچاتے۔ ان کو یہاں ٹریننگ کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھونکنے لگے۔ ست شکر کے رسیوں سے جکڑے تھے، نہیں تو اب تک اسے دھن کر رکھ دیتے۔ وہ سہمی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے اتنا قریب کھڑی تھی وہ، اب وہ رونے لگی تھی کیونکہ وہ مسلسل بھونک رہے تھے۔ ماضی۔ اور پھر ذوالفقار صاحب نے اپنا رخ اپنے لاڈلے کے کمرے کی طرف کیا۔ وہ اوندھے منہ اپنے تکیے میں سر گھسائے پڑی تھی۔ ایانے، میری جان، بات تو سنیں۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ کتنی ہی ناراضگی سہی، لیکن باپ کا احترام سب سے پہلے تھا۔ بابا، آپ میری بات کیوں نہیں مان جاتے؟ بیٹا، ان ہڈیوں کو کام کی عادت پڑ گئی ہے، اور ویسے بھی گھر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ لیکن آپ میری بات مان لیں، گھر رہیں، ریٹائرمنٹ لے لیں، امی اور میرے ساتھ وقت گزاریں، پھر تو میری شادی ہو جائے گی۔ آخری بات اس نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی تھی۔ ہاں ہاں میری جان، بس اسی بات کا تو شکوہ ہے کہ ایک ہی جان سے پیاری اولاد ہے، وہ بھی دوسروں کو دے دیں گے۔ اچھا، اب بتائیں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی پینشن سے اچھا گزر بسر ہو جائے گا۔ میں بھی اسکول میں پڑھاتی ہوں، میری شادی کے لیے پیسے آپ نے بینک میں جمع کروا رکھے ہیں، سو فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے منٹوں میں ہر پریشانی کا حل ڈھونڈ نکالا تھا۔ ٹھیک ہے، سوچتے ہیں ایسے معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بابا، اوکے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، لیکن کچھ دن دیں مجھے۔ وہ خود بھی اب تھکنے لگے تھے۔ بڑھاپے سے زیادہ انہیں اپنی جان سے پیاری بیٹی کی فکر تھی۔ انہوں نے کتنی محبت سے پالا تھا اسے۔ وہ سب دے سکتے تھے اسے، لیکن نصیب نہیں۔ اسی بات سے انہیں ڈر لگتا تھا، اور انہوں نے کبھی ایانے کی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن ابھی وہ ایک بار فاطمہ بیگم سے بھی مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ چلو اب اٹھو، کھانا کھاؤ، اور پھر ہمیں اچھی سی چائے پلائیں۔ نہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، تم جانتی ہو یہ بات۔ ہاں ہاں، فین ہیں آپ میرے، مجھے پتہ ہے۔ یہ تو بجا فرمایا آپ نے۔ ایسے ہی کہکوں میں وہ خوشگوار لمحے گزرے۔ ذوالفقار صاحب کی وہی تو فیملی تھی، نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، والدین رضائے الہی سے انتقال کر گئے تھے۔ وہیں فاطمہ بیگم کی بھی کوئی بڑی فیملی نہیں تھی، ایک بہن اور ایک ہی بھائی تھا۔ بھائی چونکہ ان دونوں سے چھوٹا تھا، اس لیے اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے۔ بہن ان سے بڑی تھی، خالدہ مجاہد، ان کے شوہر آرمی میں تھے، اور اب بیٹا بھی جو ایانے سے بڑا تھا، ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی۔ اگلے روز ایانے نے پھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئی۔ چونکہ صبح کے وقت ذوالفقار صاحب چھوڑتے تھے تو اس کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا تھا۔ اس نے گریجویشن کرنے کے بعد بھی پری سیکشن میں بچوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ بچوں سے خاص لگاؤ تھا اسے، یہی وجہ تھی کہ وہ کم سیلری میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اسے اس تنخواہ کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی، اس تنخواہ سے وہ محض خود کے شوق پورے کیا کرتی تھی۔ ہزاروں کتابیں اور ناولز ہمہ وقت اس کے پاس موجود تھے۔ باربی سیریز کی کتنی ہی موویز تھیں اس کے پاس۔ کپڑے اور ناک میں پہننے کی نوز پنس کی کثیر تعداد تھی اس کے پاس۔ یہی چھوٹے چھوٹے شوق تھے اس کے۔ مختلف ریسیپیز کو فالو کرنا اور پھر سب کو کھلانا بے حد پسند تھا۔ کھلی ہوا میں سانس لینا، بارش میں پھولوں کے ساتھ رقص کرنا، رات کو آسمان پر دیکھ کر تاروں سے باتیں کرنا، یہی زندگی تھی ایان ذوالفقار کی۔ اسے لگتا تھا کہ قسمت بہت اچھی ہے اس کی، لیکن اصل قسمت کا معلوم تب ہوتا ہے جب آپ کو کسی دوسرے شخص سے منسلک کیا جائے۔ اور نہ جانے ایان ذوالفقار کی آنے والی زندگی کیسی تھی۔ یہی سب سوچتے چھٹی ہو گئی تو وہ باہر نکل گئی۔ گھر سکول سے کچھ فاصلے پر تھا، سو وہ پیدل جانے کو ترجیح دیتی تھی۔ ابھی وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچی تھی کہ پھر سے وہی لینڈ کروزر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ دل میں خوف مزید بڑھا تھا۔ مخالف نے اس کی آنکھیں میچنے کا منظر دیکھا تھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ اسے خوفزدہ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ ہو رہی تھی تو اسے کچھ دن کی دوری اچھی تھی۔ مشکل کام تھا، لیکن محبت میں سب ہو جاتا ہے۔ مسلسل کتوں کے بھونکنے پر وہ جھنجھلاتا اٹھا اور پچھلے لان میں نکلا، جہاں کوئی لڑکی ان کے پاس کھڑی تھی اور وہ مسلسل بھونک رہے تھے۔ سنو لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ ہٹو! وہ اس کی طرف صحیح سے گھومی تھی، آنکھیں رو کر ہلکی سی سوجی تھی۔ وہ مسلسل اپنا چہرہ رگڑ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے پھولے گال سرخی مائل ہو چکے تھے۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے تیوری چڑھاتے پوچھا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ راہ میاں،
وہ پاس آیا تو کتے بھونکنا بند کر چکے تھے اور وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اف، ہاتھ نیچے کرو، وہ لڑکی مسلسل چہرہ رگڑتی اسے مزید تیش دلا رہی تھی۔ یہاں کس طرح آئی؟ میرے گھر میں کیسے گھسی ہو بتاؤ؟ کیونکہ وہ 16-17 سال کی بچی، اسے چوٹ تو کہیں سے نہیں لگی تھی۔ گلابی فراک اور پاجامہ پہنے، پیچھے اونچی پونی رکھی تھی۔ اس نے ڈرتے ہاتھ ہٹایا اور اپنے سامنے کھڑے اس مرد کو دیکھا جو غصے میں اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ میں کچھ کہتی کہ دوبارہ چہرہ رگڑنے لگی کہ گال دھوپ کی تمتماہٹ سے سرخ ہو گئے تھے۔ پانی۔ اس نے پانی مانگا۔ سامنے کھڑے شخص نے بیزاری سے اس بچی کو دیکھا جو اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ نہ جانے کہاں سے گھس آئی تھی اور اب اس کے وقت کا ضیاع کر رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سامنے لگے پائپ کا نلکا آن کیا اور پائپ پر اس کی طرف کیا۔ پانی پڑتے ہی اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بوکھلائی، لیکن سامنے والا پانی بند کرنا بھول گیا تھا شاید۔ ٹھنڈا پانی پڑتے اس کے گالوں کو کچھ سکون ملا تھا۔ وہ پانی بند کرتا واپس آیا۔ جلدی بولو اور نکلو، بابا کے ساتھ آئی تھی، وہ بچی منمنائی۔ ایان نے جلدی سے فریش ہو کر آؤ، تمہاری خالہ اور معاذ آیا ہے، فاطمہ بیگم نے اسے بتایا تو وہ سر ہلاتی اوپر چلی گئی۔ موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ واپس آتی کچن میں برتن نکالنے لگی، ٹیبل لگانے کے لیے۔ گلا کھنکھاڑنے کی آواز پر پلٹی جہاں وہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم، ایان نے آہستہ آواز میں سلام لیا۔ وعلیکم السلام، زہ نصیب، آج آپ کا دیدار ہو گیا، نہیں تو اس غلام نے تو ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا تھا۔ مخالف کی زیادہ ہی شوخ مزاج لگتا تھا۔ ایان نے مسکرائی۔ اف معاذ، آپ بہت فضول باتیں کرتے ہیں۔ اس نے چائے کپ میں انڈیلی۔ میں کافی لوں گا، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ تم جانتے ہو مجھے کافی بنانا نہیں آتی، ایان نے جتایا۔ ابھی لاسٹ ٹائم جب آیا تھا تبھی تو سکھائی تھی تمہیں، بوڑھ لڑکی۔ خبردار مجھے ایسا مت کہا کریں، شروع میں تیز لہجہ اپنائے، آخر میں اس نے دھیرے سے کہا۔ چلیں ایک بار آ جائیں پھر اچھے سے سکھائیں گے، معاذ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایان نے سٹپٹا کر رخ موڑ لیا تو وہ بھی باہر نکل گیا۔ بے شک ان کے رشتے کی بات بڑوں میں چل رہی تھی، لیکن ابھی کچھ فائنل نہیں ہوا تھا۔ معاذ کی ٹریننگ ختم ہوتے ہی اسے اس کا پہلا مشن دیا جانا تھا۔ اس سے پہلے سب چاہتے تھے کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ اس نے کھانا لگنے کا سب کو بتایا اور خود باہر آ گئی۔ خالہ سے وہ مل چکی تھی پہلے ہی۔ ذوالفقار صاحب کی آج ریٹائرمنٹ کی خوشی میں آفس میں پارٹی رکھی گئی تھی شام میں۔ ایان نے خوش تھی کہ اس کی بات مان لی تھی اس کے بابا نے۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب، اب ہم اپنی امانت آپ سے لینا چاہتے ہیں، جلد از جلد، خالدہ مجاہد نے کہا۔ کیوں نہیں، مل کر تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ذوالفقار صاحب بھی متفق نظر آئے۔ ایان نے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی اور اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ معاذ اور خالدہ مجاہد بھی چلے گئے تھے شام میں۔ 2 مہینوں بعد کی نکاح کی تاریخ رکھی تھی انہوں نے۔ ذوالفقار صاحب کی طرف سے تمام تیاریاں تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی ساری سیونگز ایان کے لیے ہی تو رکھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اسے خود پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اس کا باپ کہیں جانے کے لیے گاڑی نکلوا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں اس پر نہیں، بچی کے بھیگے وجود پر تھیں۔ افشاں بلوچ کی رگیں تنی، اس نے بچی کو گھسیٹ کر اپنی طرف کیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہوا، ایسے کہ وہ بچی اس کے وجود کے آگے چھپ گئی تھی۔ اس کا باپ ہنکارا بھرتا نکل گیا۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ان کی سوتیلی اولاد نے۔ اس کی گاڑی نکلتے ہی وہ مڑا اور یہی اس کا توازن بگڑا تھا۔ وہ گرا اور ساتھ میں اس لڑکی کو بھی گرا چکا تھا جو اس کے ساتھ آدھی اس پر اور آدھی زمین پر تھی۔ افشاں بلوچ کو تو وہ لڑکی انتہائی بری لگ رہی تھی اب، لیکن پہلی بار اپنے جسم پر سرف نازک کا لمس محسوس ہوا تھا۔ وہ بچی تھی بے شک، اس کے سامنے کہاں وہ 25 سالہ مرد اور کہاں وہ 16-17 سالہ بچی، لیکن تھی تو صنف نازک ہی اس کا بھیگا وجود۔ افشاں بلوچ نے پہلی بار خود کو شرمندہ محسوس کیا تھا۔ اس نے مجبوراً اسے ہاتھ لگایا اور دور کیا، لیکن اس کے گیلے بال اس کی اپنی شرٹ پر تھے۔ اف، اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینجی اور جھٹکے سے اس کے بال چھڑائے جو کافی لمبے تھے، اسے کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہوا۔ لڑکی نے گھبرا کر پشت کر لی اس کی طرف۔ افشاں بلوچ کی نظر پہلی بار اپنی 25 سالہ زندگی میں کسی لڑکی پر اٹھی تھی، اس کی سفید شفاف گردن پر، چونکہ پچھلے کا گلا کافی گہرا تھا۔ وہ مڑا اور اندر سے لا کر اسے شال اوڑھی۔
ابھی اس کی نظر اٹھی تھی، نہ جانے کتنوں کی اٹھتی، یہی بات اس کو زہر لگی تھی۔ یہ افشاں بلوچ تھا، اسے خود پر حیرانی ہوئی، لیکن یہی اس کی ماں کی تربیت تھی۔ کتنا بھی سخت گیر سہی، لیکن تربیت تو اپنی چھاپ چھوڑ ہی جاتی ہے۔ لڑکی کو اندر لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو سب بھلائے ان ڈوگس کو دیکھ رہی تھی جو اب خاموش بیٹھے تھے۔ خود وہ چینج کرنے چلا گیا، مٹی جو لگ چکی تھی اس کے کپڑوں پر۔ حال ایانے کی آنکھ صبح 5 بجے کھلی تھی، کیونکہ یہی روٹین تھی اس کی۔ نماز ادا کر کے عہد کے سارے کام کرتی تھی وہ۔ بے شک عہد نے اسے نہیں کہا تھا، لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور ایانے ذوالفقار اپنی ذمہ داری نبھانا خوب جانتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو بے حد حسین تھا۔ کیا اسے اس حسین شخص سے محبت تھی؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ جواب میں اسے خود میں خاموشی سنائی دی، جس سے وہ خود بے چین ہوئی۔ اسے کیوں خود میں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا؟ وہ شوہر تھا اس کا، لیکن اس کے ستم، وہ جب بھی یاد کرتی تھی، ہر ستم، ہر زخم پھر سے ہرا ہو جاتا تھا۔ وہ مسلسل بے چینی میں کروٹیں بدل رہی تھی۔ عہد نے جھنجھلا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کی گھمیر آواز پر اس نے اپنی سانس تک روک لی۔ عہد نے ہونٹ بھینچے۔ بتاؤ چھوٹی لڑکی۔ کچھ نہیں، میں جا رہی تھی۔ ایانے فوراً اٹھ کر بیٹھی تو عہد نے بھی آنکھیں بند کی۔ نہیں، مجھے محبت ہے، اس نے خود کو باور کروایا۔ ہاں، ماما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، وہ منمنائی۔ لیکن مجھے آپ سے محبت نہیں۔ اس کی یہ سرگوشی مخالف نے بھی سنی تھی، اور اب جھٹکا دے کر اسے خود پر گرایا تھا۔ آپ کو مجھ ہی سے محبت کرنی ہے ایانے، ہر حال میں، کسی بھی صورت۔ یہ کیسی زبردستی تھی؟ ایانے کی سمجھ سے باہر تھا سب۔ بولو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ عہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایانے نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عہد نے اس کی آنکھیں اپنی پوروں سے صاف کی، آنکھوں میں مزید آنسو نہ بہانے کی تنبیہ آوازیں تھیں۔ بولو، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ نہیں، عہد نے ساتھ میز پر پڑا لیمپ جھٹکے سے نیچے گرایا۔ ڈیم، جسٹ سے یو لو می، ایانے نے خوف سے آنکھیں میچی۔ آپ مجھ سے زبردستی بلوا سکتے ہیں، یہ آپ کے بس میں ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے، ایانے نے ہلکی آواز میں بولا۔ عہد نے اسے مزید قریب کیا، اس کی آنکھوں میں سچائی تلاشی، جہاں اس کا عکس تھا لیکن دھندلا۔ محبت زبردستی کا سودا ہوتا تو کوئی عاشق ناکام نہ ٹھہرتا عہد قریشی، کوئی بادشاہ محبت میں فقیر نہ بنتا۔ عہد نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اسی قربت کی تاثیر ایانے کو پگھلاتی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور کون روکے گا مجھے؟ عہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کا اشارہ کہاں تھا عہد سمجھ کر بھی ناسمجھ بن گیا تھا۔ تمہارا ایک خواب کیا ہے؟ وہ یکدم بات بدل گیا، اسے خود سے ہٹا کر سائڈ پر لٹایا اور اپنے بازو کا حصار اس کے گرد باندھا۔ مجھے کام کرنا ہے عہد، میرے آگے تمہارے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، مائنڈ اٹ۔ اف، اس کا دھونس بھرا لہجہ، وہ واقعی ایانے ذوالفقار کو بے بس کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ خواب کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ بہت سے ہیں۔ ایک خواب جو تم نے ہمیشہ دیکھا ہو، ایک بہترین شخص کا، وہ تمہیں مل گیا۔ آگے بولو۔ ایانے کا دل کیا وہ اس منظر سے غائب ہو جائے، وہ ایسے ہی اس کی ہر بات کا جواب دے کر اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ سارے خواب بتاؤ، عہد نے اپنی انگلی سے اس کے بازو پر لکیر کھینچی۔ ہاں، بہت سے ہیں۔ اپنے قریب کے لوگوں کو خوش دیکھنا، برف دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی میں مطمئن رہنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں جو شخص مجھ سے منسلک ہے اس کی ساری توجہ، ساری محبت کی حقدار میں رہوں، ہمیشہ۔ اور وہ چینج کر کے واپس آیا تو وہ لڑکی اب زمین پر بیٹھی ان بل ڈاگس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دیکھو، جیسے وہ تمہارے مالک ہیں ویسے میں بھی ہوں، تو اگلی بار مجھ سے ڈرنا نہیں اور نہ ہی بھونکنا۔ قدموں کی آواز پر اس نے جھٹ سے سر اٹھایا، جہاں وہ سخت نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ رحمیہ نے ہونٹ کو کچلا، جہاں وہ دیو ہیکل اب بھی کھڑا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ فوراً، افشاں نے غصے سے کہا۔ اب بتاؤ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ افشاں بلوچ نے چادر کو کندھے پر درست کیا۔ رحمیہ، نام پتہ چل گیا ہے لڑکی، آگے بتاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہم اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے۔ پتہ ہے ہمیں پپیز اتنے زیادہ پسند ہیں۔ یہ پپیز نہیں ہیں، بل ڈاگس ہیں، افشاں نے درشتی سے اسے کاٹا۔ ہاں نا، ہیں تو کتے ہی۔
ہم اماں کو اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ایک پپی یا بلی کا بچہ لے دیں، لیکن اماں کہتی ہیں گھر میں کتے نہیں رکھنے چاہیے، لیکن وہ بلی کا بچہ کہاں لے کر دیتی ہیں؟ 9,000 کا تو ہے بس۔ افشاں جو غصے سے ابرو اچکاتے اسے دیکھ رہا تھا یک دم چونکا۔ اماں بس 9,000 کا تو ہے، دلوا دیں۔ یہ لڑکی وہی بچی تھی جو سڑک پر کھڑی اپنی ماں سے ضد کر رہی تھی۔ اس کا مطلب اور آپ بھی ان سے بچ کر رہیں، یہ کافی خطرناک ہیں۔ وہ باتونی لڑکی اس کا دماغ گرم کر رہی تھی، مسلسل اپنی فضول ہانکے جا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ فاروق سرور اسے تیزی سے اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ راہمی وہ پسینے سے شرابور اس لڑکی کا نام پکار رہا تھا۔ افشاں جان چکا تھا کہ وہ فاروق سرور کی بیٹی ہے۔ میں معافی چاہوں گا افشاں بچے، یہ مجھ سے ضد کر رہی تھی تو میں ساتھ لے آیا، انہوں نے راہمیہ کو ساتھ لگاتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ وہاں سے مت ہلنا، میں تمہیں وہاں نہ پا کر کتنا پریشان ہوا ہوں جانتی ہو، اور اب اسے استغفار کرنے لگے۔ اوہو بابا دیکھیں یہ پپیز بل ڈاگز کتنے پیارے ہیں۔ افشاں اور فاروق سرور نے فوراً ان کتوں کو دیکھا جو لمبی زبان لٹکائے کھڑے تھے۔ وہ خوفناک کتے اسے کیوٹ لگ رہے تھے۔ یہ تمہیں چوٹ پہنچا سکتے ہیں راہمی، فاروق سرور نے کہا۔ اور وہ جو ٹرانس کی کیفیت میں بولتی جا رہی تھی اس نے آنکھیں میچیں۔ اور بتاؤ وہ ایانے، مجھے کشمیر دیکھنا ہے ہمیشہ سے۔ احد نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تو وہ سٹ پٹائی۔ اور آپ کا ایک خواب، میرا؟ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ساتھ بڑا فون بج اٹھا۔ اس نے مڑ کر فون اٹھایا اور سیدھا کر کے اسکرین پر بلنک ہونے والا نام دیکھا۔ دیکھ تو ایانے نے بھی لیا تھا۔ احد نے فون کاٹ کر سائلنٹ پر لگا دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ لمحوں پہلے جو خوبصورت لمحے تھے ان کا ارتکاز بہت برے طریقے سے ٹوٹا تھا۔ ہاں یہ حقیقت تھی، ایانے کی زندگی کی تلخ حقیقت۔ وہ کتنا بھی منہ موڑ لیتی لیکن اس شخص کی پہلی پسند کوئی اور تھا۔ اس نے درشتی سے وہ حصار توڑا اور اس کے بازو جو خود پر تھا وہ جھٹکا۔ احد نے نہایت غصے سے اسے یہ کرتے دیکھا تھا۔ ایانے، لیکن وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایانے اسٹاپ، میں نے بولا ہے جانے کو۔ اس نے اس کا بازو دبوچا۔ تو کیا یہاں سب آپ کی مرضی کا ہوگا؟ یہ گھر، یہ کمرہ آپ کی ملکیت ہے، میں نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کے کہنے پر لوں تو یہ ناممکن ہے۔ اور کہتے ہی اس کی آواز رند گئی۔ تمہارا ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ احد نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی۔ ان پر بھی پابندی عائد کر دیں، میں آپ کا کھلونا نہیں ہوں احد قریشی۔ یہ سب غبار اس ایک نام کو دیکھ کر نکلا تھا۔ احد نے چند پل اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ دور رہو احد قریشی، کیا تمیز بھی بھول گئی ہیں چند لمحوں میں آپ؟ احد نے اب اس کا چہرہ تھاما۔ اس نے گہری سانس بھری۔ احد نے جھٹکے سے اسے قریب کرتے اس کی سانسیں خود میں اتاری۔ وہ مسلسل اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور احد قریشی کو یہ مزاحمت زہر لگی تھی۔ اسے چھوڑا تو وہ گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اس کے بال سلجھانے دونوں طرف سے کان کے پیچھے کرتا خود اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ایانے نے نم آنکھوں اور بھیگے لبوں کو صاف کرتے خفگی سے واش روم کے بند دروازے کو گھورا۔ افشاں بیزاری سے سب دیکھ رہا تھا۔ فاروق صاحب کام ہوا؟ جی ہو گیا ہے، یہ لیں میں آرٹیکل لکھوا چکا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ فاروق سرور نے فائل اس کے سامنے کی تو اس نے تھام لی۔ اوکے، معذرت خواہ ہوں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی ہماری راہمی کی وجہ سے۔ اٹس اوکے۔ راہمی تمہارے گال پھر سے گلابی ہو رہے ہیں، میں نے 1000 بار کہا ہے انہیں رگڑا مت کرو، اسی لیے منع کر رہا تھا کہ دھوپ میں مت جانا وہاں سے اٹھ کر۔ نو ویز بابا، ان انکل نے پانی پھینک کر ٹھیک کر دیا تھا، دیکھیں میرے کپڑے بھی بھیگ گئے۔ اف انکل، افشاں بلوچ کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں آئیں۔ راہمی وہ انکل نہیں ہیں، بھائی بولو۔ فاروق کل ملتے ہیں۔ افشاں نے مزید وقت کو ضائع نہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اسے اس لڑکی پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ کتنی پاگل لڑکی تھی، بلا وجہ ہی وہ اسے بچی سمجھ رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی حسین تھی اور خود کے لیے بھائی اور انکل جیسے لفظ اسے زہر لگے تھے۔ ڈوگیز، میرا انتظار کرنا، پھر ملیں گے۔ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تو وہ گہری سانس بھرتا پلٹا۔ جہاں وہ بات اپنے باپ سے کرتی پیچھے پلٹی تھی اور اسے دیکھ بلا وجہ کا مسکرائی تھی۔ اسے شدید بری لگی تھی وہ لڑکی۔
اتنا کوئی کیسے بول سکتا تھا؟ اور اسے ایسے سب کے سامنے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ وہ گیٹ سے نکل گئے تو وہ بھی واپس اندر آ گیا اور فائل ریڈ کرنے لگا۔ کل اسے اس NGO کو ایکسپوز کرنا تھا۔ یہی تو کام تھا اس کا، اصل کام، جسے وہ بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے ملک کو ان تمام لوگوں سے پاک کرنا چاہتا تھا جو ساتھ رہنے کا ڈھونگ کرتے ہماری ہی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ خیر، آج کل اس کا دھیان NGOs پر تھا۔ وہ اندرونی معاملات حاصل کرتا اور پھر اسے میڈیا تک پہنچا کر ایکسپوز کرواتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کی شخصیت کو کہ اس نے اپنا ایک راز ہی رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا جس دن دنیا کو پتہ چل گیا ان کاموں کے پیچھے کون ہے، اسی دن اس کی موت ہے۔ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ پاکستان ہے، یہاں جہاں ایماندار لوگوں کو آتے ہی مار دیا جاتا تھا اور اگلے روز پٹی چلائی جاتی تھی۔ مقامی شہری کی گاڑی جنگل کے راستے میں خطرناک حالت میں ملی۔ کون جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے؟ یہی وجہ تھی اس کا سر عام آ کر کام نہ کرنا۔ ماضی اور پھر اس کی شادی کے دن رکھ دیے گئے تھے۔ دن پڑ لگا کر اٹھ رہے تھے۔ ایانے خوش تھی۔ بے شک اسے معاذ سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ مطمئن تھی کیونکہ اس کا یہ رشتہ اس کے باپ نے جوڑا تھا اور معاذ اچھا لڑکا تھا۔ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی اور ایانے کو محبت کا معنی تک سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو اس کے لیے یہ سب باتیں نارمل تھیں۔ وہ ناراض تھی اپنے پاپا سے اتنی جلدی شادی کر دینے پر، لیکن انہوں نے منا لیا تھا اسے ہمیشہ کی طرح۔ معاذ اور خالدہ بیگم نے انہی کی سوسائٹی میں ساتھ والا گھر لے لیا تھا کہ ایک ہی تو بھائی تھا اور شوہر تو ان کے ویسے بھی کم ہی گھر آیا کرتے تھے، اور اب معاذ بھی جلد اپنے پہلے مشن پر جانے والا تھا تو ان کے پاس کوئی تو ہوتا۔ بے شک انہوں نے یہ رشتہ معاذ کی ضد پر کیا تھا اور اکلوتا بھائی عزیز بھی تھا۔ انہیں ایانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کے ہائٹ کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ معاذ اپنے قد کی کسی لڑکی سے شادی کرے۔ ایانے کی ہائٹ اتنی بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، لیکن معاذ کی ہائٹ کافی اچھی تھی، سو اس کے سامنے ایانے چھوٹی لگتی تھی۔ وہ ویسے بھی بہت رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، زیادہ باتیں نہ کرنے والی، سنجیدہ سی، لیکن اکلوتے بیٹے کی ضد کیسے نہ پوری کرتی۔ معاذ کی پسند کو دیکھتے وہ مان گئی تھی اور شادی کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ ایانے جلد اسکول بھی چھوڑنے والی تھی۔ اس کی پھپھو اور ہونے والی ساس کا کہنا تھا کہ لڑکی شادی کے بعد گھر سنبھالتی ہی اچھی لگتی ہے۔ اسے ان کی یہ بات قطعاً پسند نہ آئی تھی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ یہ اس کا آخری ہفتہ تھا اسکول میں۔ سب اچھا چل رہا تھا۔ آج موسم کافی اچھا تھا تو اس کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا۔ وہ گھر جا کر سب کے لیے یوٹیوب سے کوئی اچھی سی ریسیپی دیکھ کر کچھ بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چھٹی ہونے پر وہ نکل گئی۔ ابھی اسکول سے تھوڑا آگے ہی پہنچی تھی کہ ایک دم بارش شروع ہو گئی تھی۔ اف، اسے بھی ابھی آنا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر یہاں وہاں دیکھا۔ اللہ جی، میں گھر تک پہنچ جاتی پھر شروع کر دیتے۔ اس نے آسمان کو دیکھتے معصومیت سے کہا۔ گاڑی میں بیٹھا شخص اسے غور سے تک رہا تھا مسکرایا۔ جھلی۔ اس نے اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ افشی، اندر آؤ۔ ماما پلیز ڈونٹ کال می بائی دس اسٹوپڈ گرلی نیم افشی۔ اس نے ناک سکوڑا۔ اس کا ماں کا کہکہ بلند ہوا۔ ہا ہا ہا، افشی تم کیوں ہر بار کوشش کرتے ہو جب جانتے ہو میں باز نہیں ہوں گی؟ وہ اپنی ویل چیئر کھڑکی کے پاس سے ہٹاتی بیڈ کے پاس لائی جہاں وہ کھڑا تھا، پھر ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بٹھایا۔ تھک گئے ہو؟ چائے بنواؤں؟ نہیں، بلیک کافی۔ اس نے سر ان کی گود میں رکھا۔ اپنی ماں کے سامنے وہ کوئی اور ہی افشاں ہوتا تھا۔ شدید برا لگتا تھا ہمیں آپ کا وہ کالی کافی پینا۔ کب چھوڑو گے؟ چھوڑ دوں گا ایک دن، جب اس کی طلب نہیں رہے گی۔ نہ جانے وہ دن آئے گا بھی یا نہیں۔ انہوں نے سرد آہ بھری۔ کمرے میں اب خاموشی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ افشی، ماما۔ اوکے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی کون تھی نیچے؟ انہوں نے مسکراتے کہا۔ فاروق کی بیٹی۔ انکل بولا کرو، کافی بڑے ہیں وہ تم سے۔ لیکن فاروق کی بیٹی کتنی معصوم ہے، شرارتی، زندہ دل۔ وہ کھڑکی سے اس کی باتیں سن اور دیکھ چکی تھی۔ اب آپ فلمی سین کی طرح افسانوی باتیں مت کیجیے گا کہ وہ آپ کی بہو ہو تو کتنی رونق لگ جائے گھر میں، افشا نے بیزاری سے کہا۔ اوہو، ہم ایسا تو نہیں کہنے والے تھے۔ او پلیز ماما، میں آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ تو سائمہ بیگم مسکرا دیں۔ بے شک وہ یہی کہنے والی تھی۔ تو پھر سوچ لو، انکل کہہ کر گئی ہے وہ مجھے، اور 17-18 سال کی ہے وہ۔
تو کیا ہوا، تم مہینہ پہلے 25 کے ہوئے ہو۔ ماما 8 سال کا فرق آپ کو معمولی لگ رہا ہے۔ خیر چھوڑیں، یہ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں ہم، جبکہ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن کیوں افشاں؟ ساری زندگی پڑی ہے آگے، اکیلے کیسے رہو گے؟ کیوں بھاگتے ہو صنف نازک سے اتنا دور؟ میں خود کے ساتھ کسی اور کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور مجھے نہیں لگتا میں شادی جیسا رشتہ نبھا پاؤں گا، وہ عجب کیفیت میں بولا۔ سائمہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا، دل میں اس کے لیے دعا کی۔ چھوڑیں سب، چلیں ڈنر باہر کرتے ہیں آج۔ وہ سب بھلاتا اٹھ گیا۔ بارش نے زیادہ زور پکڑا تو وہیں پاس شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مخالف اب بھی اس پر نظریں ٹکائے ہوا تھا۔ ان نظروں میں نہ ہوس تھی اور نہ کوئی بری بات، ان نظروں میں صرف چمک تھی جو ایان ذوالفقار کو دیکھ کر آتی تھی۔ ہلکی دھوپ میں بارش ہوتے دیکھ اس نے اپنا رخ آسمان کی طرف کیا۔ بس ایان ذوالفقار کو میرے نام کر دینا، اور کچھ بھی نہیں چاہیے میرے رب۔ اس نے سنا تھا کہ دھوپ کے ساتھ جب بارش ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے جھٹ سے اسے مانگا تھا۔ جو انجان کھڑی تھی وہاں، اس نے اپنے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی، لیکن سامنے والا دکاندار اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ بارش تھمتی تو وہ فوراً اس منظر سے غائب ہو جاتی۔ اسے مٹکا خود کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا خوفزدہ کرتا تھا۔ شاید مخالف بھی اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور اس کے سامنے جا کر روکی۔ ایان اس لینڈ کروزر کو دیکھتی ایک پل کے لیے ٹھٹکی تھی۔ مخالف نے شیشہ نیچے کیا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، بارش کافی تیز ہے، آپ بھیگ جائیں گی۔ اور ایان نے خوفزدہ ہو کر یہاں وہاں دیکھنا، بارش ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں تھا۔ سامنے والے دکاندار نے اسے تمسکر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر گاڑی کو۔ ایان کو عجب شرمندگی نے آن گھیرا۔ اس نے ڈر کر بارش میں ہی چلنا شروع کر دیا۔ پاگل لڑکی، مخالف کو امید تھی وہ کچھ ایسا ہی کرے گی، اس لیے ساتھ والی سیٹ سے چھتری اٹھاتے اس کے پیچھے بھاگا۔ راہمیہ بڑی بٹیا تھی جسے فاروق سرور اور ان کی اہلیہ سمیرہ خاتون نے بہت منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا۔ شادی کے 7 سال تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور وہ کافی مایوس رہنے لگی تھی۔ فاروق سرور کی والدہ چاہتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ قسمت میں ہوا تو رب انہیں باپ کے درجے پر ضرور فائز کرے گا۔ سمیرہ بیگم کافی صبر والی عورت تھی، لیکن اب شاید وہ بھی دنیا کی نظروں اور طعنوں سے تھکنے لگی تھی۔ اور پھر ایک روز انہیں خبر ملی کہ وہ پریگننٹ ہیں۔ وہ دن ان کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ فاروق سرور کے پاؤں خوشی کے مارے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور پھر ان کی زندگی میں راہمیہ نے اپنے قدم رکھے۔ یہی وجہ تھی کہ فاروق سرور اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اس کے بعد سمیرہ بیگم دوبارہ ماں نہیں بن پائی تھیں، لیکن فاروق سرور اپنے دوست کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا چکے تھے، کیونکہ وہ اور ان کی اہلیہ ایک ایکسیڈنٹ میں جان گنوا بیٹھے تھے۔ اس دن کے بعد اس گھر سے خوشیاں کبھی نہیں روٹی تھیں، کیونکہ اس گھر میں راہمیہ کی کھلکھلاہٹیں گونجتی تھیں۔ فاروق سرور بلوچ انڈسٹریز میں چھوٹے سے ملازمت کرتے تھے، چونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس کے بعد جب افشاں بلوچ کے والد کی وفات ہوئی تو نئے مالک نے آ کر اس انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا۔ تب انہیں اس نوکری سے بھی نکال دیا گیا، لیکن فاروق سرور افشاں بلوچ کے والد کے قریبی وفادار لوگوں میں سے تھے۔ اس لیے ان کے وفات کے بعد وہ ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنے لگے، اور اب وہ افشاں کے لیے کام کرتے تھے۔ ہر طرح کی انفارمیشن افشاں کو وہ مہیا کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ سے اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ راہمیہ اور علی کو انہوں نے قریبی پرائیویٹ اسکول میں ڈالا تھا، لیکن راہمیہ کی روز کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی۔ کبھی ان کے پاس پیسے نہ بھی ہوتے تو وہ کسی سے ادھار پکڑ کر اس کے منہ سے نکلی بات پوری کرتے تھے، اور سمیرہ بیگم اکثر ان سے اس بات پر لڑتی، لیکن وہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیتے کہ ان کی بیٹی اور ان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے راہمیہ کو بہت سنبھال کر رکھا تھا، زمانے کے سرد گرم سے۔ وجہ اس کا معصوم حسن تھا۔ اس کے گلابی بھرے گال کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ اس کی خوبصورت باتیں اکثر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، کیونکہ وہ بہت باتونی تھی، لیکن اتنی ہی حساس، اپنے نام کی طرح ہمدرد۔ ہر کسی کی مدد کرنا۔ پپیز اور بلیوں سے اسے عشق تھا۔ وہ 17 سال کی لڑکی اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگتی تھی۔ وجہ اس کی معصومیت اور پہناوا تھا۔ رکیں، سنو، لیکن ایان نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ ایان کے قدموں کو ایک دم بریک لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو مخالف بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟
میں سب جانتا ہوں آپ کے بارے میں، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مخالف نے آہستگی سے کہا۔ ایانے کا سانس رکا۔ کون تھا وہ اور اس کے بارے میں کیسے جانتا تھا؟ دیکھیں، آپ مجھے غلط مت سمجھیں، میں یہ بات آپ کے والدین سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے اجازت درکنار ہے۔ مجھے شادی کرنی ہے، ایک محرم رشتہ۔ ایان نے سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی، ارد گرد کا ماحول فراموش کیے۔ اس گلی میں اور کوئی تھا بھی نہیں، وہ پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ آپ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ ایان نے خوف زدہ ہوتے کہا۔ غلط مت لیں میری بات کو، آپ کیسی ہیں یہ بس میرا دل جانتا ہے۔ خیر، سڑک پر کھڑے ہو کر ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی مجھے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ایان نے حیرانی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے والد صاحب سے ملنا چاہوں گا۔ مخالف نے ایک نظر اس پر ڈال نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی یہ حرکت ایان نے محسوس کی تھی۔ آپ پلیز جو کوئی بھی ہیں دور رہیں مجھ سے، اور ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھائیے گا جس سے آپ کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کوئی مشکل ہو۔ میں ایسا کیوں چاہوں گا ایان نے؟ اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تڑپ ایان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بھر گئی۔ ہاں، وہ الگ تھا تمام مردوں سے۔ میری شادی ہے اگلے مہینے، ایان نے کہا اور جلدی سے قدم آگے بڑھائے۔ مخالف سن ہی تو ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے پاس پہنچ کر اسے چھتری پکڑائی۔ امید کرتا ہوں جلد ملیں گے، رب نے چاہا تو۔ ایان نے اس کی نم پلکیں دیکھی تھیں۔ کیا تھا وہ سب؟ وہ جا چکا تھا۔ کیا وہ کوئی پاگل شخص تھا؟ ہاں، پاگل ہی تو تھا محبت میں۔ شاید محبت کی پہلی جھلک ایان ذوالفقار نے دیکھ لی تھی۔ اللہ جی، یہ کیا ہے سب؟ اور تھکے قدم گھر کی طرف بڑھائے۔ ایک کہانی کا آغاز ہوا تھا، پوری ہونی تھی یا نہیں، یا تو قسمت جانتی تھی یا وہ ذات جو سب دیکھ رہی تھی۔ بابا، آپ اس سالگرہ پر ہمیں کیا تحفہ دیں گے؟ ماما کی آنکھیں نکالنے کے باوجود وہ اپنے باپ کے ساتھ جڑ کر اپنے مطلب کی بات کرنے لگی۔ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ سمیرہ بیگم نے اس کی اس اداکاری پر اسے گھورا۔ فاروق سرور نے آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھا۔ وہ ایک انگلی سے اپنا سر گھچا کر سوچنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ سوچ لیا ہم نے۔ ہاں بتاؤ، پہلے بتائیں، آپ دلوائیں گے نا؟ آج تک ایسی کوئی فرمائش ہے تمہاری جو میں نے پوری نہ کی ہو؟ وہ دھیما سا مسکرائے۔ سمیرہ بیگم علی کو کھانا کھلا رہی تھی جو فاروق کے فون پر گیمز کھیل رہا تھا۔ بلی کا بچہ، وہ ایکسائٹڈ ہوتی بولی۔ سوچنا پڑے گا۔ بابا پلیز نا۔ بالکل نہیں فاروق، خبردار، آپ نے اسے وہ 99,000 کا بلی کا بچہ دلوایا۔ لو جی، تمہاری ماں نے تو منع کر دیا گڑیا، اب کینسل سمجھو۔ اور وہیں اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہونے لگے۔ فاروق سرور کے دل کو کچھ ہوا۔ اب مت پگھلیے گا فاروق، یہ ہر بار ایسے ہی ڈرامے کرتی ہے، اور اس بار جو بچت ہوگی ہم اس کے لیے کچھ خرید لائیں گے۔ خریدا جائے گا بیگم، لیکن اس بار ہماری بیٹی کی سالگرہ کا تحفہ تو بلی کا وہ بچہ خریدنے دیں۔ اور وہیں راہ میں اپنے باپ کو گلے لگایا۔ یو آر دا بیسٹ بابا۔ فاروق سرور اور سمیرہ بیگم دونوں مسکرا دیے۔ یہ سب کچھ اس کے ہونے سے تھا۔ وہ جاتے ہی بستر پر گر گیا اور اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ اتنا بڑا مرد تکیوں کو ہاتھ میں بھینچے رو پڑا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ میں کیوں اتنا نامکمل ہوں یا رب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا وہ۔ کیا میرے لیے کوئی رشتہ نہیں بنا؟ اگر اس کا یہ حال کوئی بھی دیکھ لیتا تو شاید اس پر اپنی جان وار دیتا۔ میں مایوس نہیں ہوں، لیکن مجھے وہ چاہیے، وہ سرگوشی میں بولا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آیا۔ اس کے بیڈ پر اس کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اوئے، سو رہا ہے تو اٹھ، ایک یو نے اسے ہلایا، لیکن اس کی سسکی ایک یو کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ فرحات اٹھ، یہاں دیکھ۔ اسے ہلایا تو وہ جھٹکے سے اٹھتا اس کے گلے لگ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ ایک یو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دل میں ایک قہر برپا تھا اس کی اس حالت پر۔ یہ کیسا منظر تھا؟ اس کا یار رو رہا تھا۔ ہاں، وہ مضبوط مرد جو خوشی خوشی اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا، جو خوشی سے سب سہتا آیا تھا، آج وہ اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں تھا؟ وہ کسی اور کے نام لکھ دی جائے گی اور میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ ایک یو کو لگا اس کے کانوں میں سیسا انڈیلا تھا مقابل میں۔ تو پاگل ہے فرحات، ایک لڑکی کے لیے؟ وہ ایک لڑکی ہی تو چاہیے تھی بس مجھے، ایک یو۔
دیکھ وہ بھی نہیں ملی۔ اس کی حالت پر ایکیو کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اسے فرحاد سے شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ وہ چھوٹے بھائی، جگری یار سب سے بڑھ کر تھا اس کے لیے۔ اگر ایکیو سے پوچھا جاتا کہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی شخص کون ہے تو شاید وہ اور افشاں دونوں ایک ہی جواب دیتے اور وہ ہوتا فرحاد زمان۔ نام کیا ہے اس کا؟ ایانے۔ وہ لڑکی تجھے مل جائے گی، یہ تیرے بھائی کا وعدہ ہے تجھ سے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ بلوچ انڈسٹریز کے مالک تھے دین بلوچ، ان کا ایک ہی بیٹا افشاں تھا۔ نیز زندگی میں سب اچھا تھا، لیکن کچھ رشتے دنیا میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ شاید ایسا ہی کچھ ان کے اکلوتے بھائی نے کیا تھا ان کے ساتھ۔ سگے بھائی ہو کر انہیں اپنے بھائی کی ترقی سے حسد رہا تھا ہمیشہ۔ دین بلوچ دن رات ترقی کر رہے تھے اور بڑا بھائی فیصل بلوچ بس کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کیونکہ انہیں بچپن سے پڑھائی میں زیادہ شوق نہ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی ترقی انہیں ہضم نہیں ہوتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا منافقت کا چولا پہنے اوپر سے ان کے ساتھ مخلص نظر آنے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ دین بلوچ نے ان کا اپنے بزنس کی طرف جھکاؤ دیکھ کر 20% شیئرز ان کے نام کیے اور انہیں کام جاری رکھنے کو کہا۔ ان کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور پھر جلد انہوں نے بزنس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ روز شام کی چائے جو وہ دونوں ساتھ پیتے تھے، ان میں وہ دوا ملاتے۔ آہستہ آہستہ دین بلوچ کی طبیعت گرنے لگی اور ایک دن وہ سب چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تب سے بزنس اور ہر چیز پر فیصل بلوچ نے قبضہ کر لیا۔ مرنے سے پہلے دین بلوچ کو ساری حقیقت کا معلوم ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا۔ وہ رونے لگے تھے کہ ان کا اپنا خونی رشتہ ایسا نکلا، لیکن کچھ بس میں نہ تھا۔ ان کے وفات کے بعد افشاں کے تایا نے سب چیزیں اپنے انڈر کی اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ بھی ان کے باپ جیسے خیر خواہ ہیں اس کے۔ افشاں انہی کے کہنے پر انہیں بابا بلانے لگا تھا۔ افشاں کی والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھی اور پھر وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ ویل چیئر پر آ گئی، لیکن نہیں، انہیں اپنے بیٹے کو سنبھالنا تھا۔ انہوں نے افشاں کو سب حقیقتوں سے دور رکھا کیونکہ وہ اس کا مائنڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس پر تمام حقیقتیں کھل گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایسا ہو گیا تھا، سب رشتوں سے دور۔ اپنے تایا کے بارے میں وہ سب جانتا تھا۔ وہ بہت سی الیل سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور بیٹی افشاں کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ انہیں ان سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنے کام پر دھیان دے رہا تھا۔ اپنے تایا کا سامنا وہ ابھی تو فی الحال نہیں کرنا چاہتا تھا، جب اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے۔ وہ بس ابھی ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ وہ گھر آ کر بھی بے چین رہی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا اس نے اپنی زندگی میں ایسا مرد دیکھا تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی اور اب جاب کرتی تھی۔ ہزاروں مردوں سے اس کا سامنا ہوتا رہا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی کسی کے نظروں کا مضمون نہیں سمجھا تھا۔ آج سمجھ لیا تھا اور آج ہی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ اس کا نظریں نہ ملانا اور عزت دینا، یہی چیز تو اسے ہر کسی سے مختلف بنا گئی تھی۔ لیکن وہ کون تھا؟ وہ کیسے جانتا تھا ایانے کو؟ یہ بات اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اپنے باپ کی آواز گھر میں سنتے اس نے سب رب کے سپرد کیا اور ان کی طرف بڑھی، جہاں کھانا کھانے کے بعد اب اس کی ماں اس کی شادی کے جوڑے دکھا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، لیکن خالی دماغ سے۔ نہیں، اسے اپنے کسی رشتے میں خیانت نہیں کرنی تھی۔ اچھی عورت خود سے منسلک رشتوں سے وفا نبھاتی ہے۔ اس کی ماں کی کہی بات اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے سب دماغ سے جھٹک دیا۔ شاید یہی بہتر تھا اس کے لیے، کیونکہ کچھ واقعات سب ایسے ہی ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے۔ اب وہ پوری دل جمی سے سب دیکھ رہی تھی۔ معاذ اور پھپھو بھی آئے تھے۔ شادی کے فنکشن ڈسکس ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر معاذ کو دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایانے کو الجھن ہونے لگی تھی۔ پہلی بار وہ بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ایان نے دل سے ایک ہی دعا کی تھی، میرے رب، ایک بہترین شخص بس، اور کچھ دعائیں فوراً قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہیں۔ اور پھر اکثر راہمی اپنے باپ کے ساتھ وہاں آنے لگی تھی۔ افشاں اسے نظر انداز ہی کرتا تھا۔ ابھی وہ وہیں جھولے پر بیٹھی تھی۔ طائلہ اندر داخل ہوئی تو نظر سامنے بیٹھے وجود پر پڑی۔ بے شک طالیہ بھی پیاری تھی، لیکن سامنے والی کا حسن آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ سنو لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
وہ دھونس بڑے لہجے میں بولے۔ راہمیہ کو اس کا انداز مخاطب رتی برابر پسند نہ آیا تھا۔ میری مرضی، میں جہاں بھی بیٹھوں، اس نے ناک سکوڑتے کہا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، تالیہ غصے سے چلائی۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، اس نے منہ میں چاکلیٹ ڈالتے عام سے انداز میں جواب دیا۔ افشاں سے بولتی ہوں اس بدتمیز لڑکے کو یہاں سے باہر نکالیں۔ اور وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ راہمی کو اس میک اپ کی دکان کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ کیونکہ کزن ہے وہ میرا، میں تایا کی بیٹی ہوں اس کی۔ اوہ، اب بتاؤ کون ہو؟ تالیہ قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی۔ میں افشاں کی دوست ہوں، اس نے شرارت سے کہا۔ امپاسبل، افشاں اور دوست، وہ بھی لڑکی۔ مت مانے، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ راہمیہ نے بال جھٹکے۔ میں پوچھتی ہوں افشاں سے۔ وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی آئی، دیکھو کیسے شوخیاں مار رہی تھی جیسے گھر کی مالکن ہو۔ افشاں اندر کچھ لوگوں سے ڈیل کر رہا تھا، اس لیے تالیہ کو واپس آنا پڑا۔ اسے واپس آتا دیکھ راہمیہ کی نظریں بل ڈاگس کے ان بچوں پر جا ٹکیں جو وہیں سائڈ پر باندھے گئے تھے۔ اس نے مسکراتے ان کی رسی کھول دی۔ جاؤ شیرو، میک اپ والی آنٹی کو مزہ چکھاؤ۔ وہ دم ہلاتے بھاگے تھے اس کی طرف، اور پھر تالیہ آگے اور وہ بل ڈاگ زبان نکالے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس رات کے بعد کوئی ایک شخص تھا جس کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ ایانے کون تھی، یہ جاننا اس کا سب سے بڑا مشن تھا، اور 3 دنوں میں وہ ایانے ذوالفقار سے واقف ہو گیا تھا اچھے سے۔ افشاں سے بھی سب ڈسکس کیا تھا اس نے۔ وہ بھی غمزدہ تھا کہ اپنے جان سے پیارے دوست جو ان کا لاڈلا تھا، اسے تکلیف میں دیکھنا اذیت دہ تھا ان کے لیے۔ ایک یوں نے ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی ایانے کے حوالے سے۔ افشاں سے بات کرنے پر وہ دونوں اس لڑکی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کوئی غلط قدم اٹھا کر وہ فرحاد کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، اور نہ یہ ان کی تربیت اور سوچ تھی۔ خیر، کب وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے، اس سے پہلے ہی فرحاد کی تربیت بگڑ گئی تھی۔ آگے کیا ہونا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک یوں اور افشاں کی جان سولی پر اٹکی تھی کہ فرحاد زمان کی تھوڑی سی بھی تکلیف وہ خود پر محسوس کرتے تھے۔ وہ سب بھول گئے تھے ایانے کون تھی، کیا کرنا تھا انہوں نے، سب۔ بس ان کو پتہ تھا تو یہ کہ فرحاد زمان کو ٹھیک کیسے کرنا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹرز کوئی بات بتانے کو صحیح سے تیار نہیں تھے، شاید فرحاد انہیں خود منع کر چکا تھا۔ فرحاد کی آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔ کاش میں آپ کو خود سے زبردستی محبت کروا سکتا ایانے۔ کاش، یہ کاش سدا اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ کاش مجھے محبت نہ ہوتی تو مجھے آپ کی طلب بھی نہ رہتی۔ افشاں نے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا تو ضبط سے مٹھیاں بھینچی، اور پھر ان لوگوں کو فارغ کرتا وہ باہر آیا جہاں تالیہ چیختی بھاگ رہی تھی۔ اس کی سینڈل اور دوپٹہ وہیں گرا تھا۔ راہمیہ سائڈ پر کھڑی اسے دیکھتی کہکا لگاتی اچھل رہی تھی۔ ساتھ آئے وہ دونوں لڑکوں کی نظریں راہمیہ پر تھیں۔ افشاں کے ماتھے پر سلوٹ پڑے۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ دونوں لڑکے چلے گئے تو وہ ان کے پاس آیا۔ کتے اسے دیکھتے تالیہ کو چھوڑ کر بھاگ کر اس کے پاؤں میں لوٹنے لگے۔ افشاں نے انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر باندھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اپنے گھر پر کھڑی ہیں آپ دونوں، یا کسی تفریحی مقام پر آئی ہیں؟ وہ دھاڑا۔ افشاں، اس لڑکی نے مجھ پر یہ کتے چھوڑ دیے، تالیہ نے سانس روکتے کہا۔ آر یو ان یور سینسز، میڈ گرل؟ افشاں کا رخ اب راہمیہ کی طرف تھا۔ راہمیہ سہم گئی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمہاری دوست ہے۔ افشاں کو بھڑکتا دیکھ تالیہ نے ایک اور پتا پھینکا۔ واٹ؟ راہمیہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ فاروق سرور آج پھر کسی کام سے باہر گئے تھے، اس لیے اس تماشے کو دیکھ نہ سکے۔ سے سوری ٹو تالیہ، اس نے راہمیہ کو کہا تو اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ انہوں نے نو مور آرگیومنٹس۔ راہمیہ نے تالیہ کو دیکھا جو طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ سوری۔ اوکے افشاں، اسے گھر سے نکالو، میں آتی ہوں۔ وہ چیزیں لیتی گھر سے نکل گئی۔ افشاں کا رخ اس کی طرف تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارے اسکول کا پلے گراؤنڈ نہیں ہے جہاں یہ سب حرکتیں کرو گی۔ اور دوست کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ راہمی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ افشاں نے ان آنکھوں کو دیکھ کر تم سا تھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ کہتی گیٹ سے باہر بھاگ گئی۔ افشاں کتنے ہی لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر سر جھٹکتا اندر بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ افشاں اور ایک یوں نے جان مار دی تھی فرحاد زمان کے پیچھے، لیکن وہ تھا کہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بیسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کو ہائر کیا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، موت ہر چیز کو مات دے دیتی ہے۔ فرحاد زمان بھی شاید اپنی آخری سانسیں بھر رہا تھا۔
ہاؤ ڈیئر یو، آپ اسے بچا نہیں سکتے، کچھ کریں، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ AQ نے ڈاکٹر کا گریباں تھاما۔ افشاں نے کھینچ کر اسے ڈاکٹر سے الگ کیا۔ نہیں تو کوئی بعید نہیں تھا کہ ڈاکٹر کو جان سے مار دیتا۔ وہ بال نوچ رہا تھا اپنے۔ کتنا مشکل تھا خود کے کسی عزیز دوست کو دور جاتے دیکھنا، مگر یہی دنیا کا دستور ہے، جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں گے۔ افشاں کا دل بھی کانپ رہا تھا، لیکن اسے اس وقت AQ کو قابو کرنا تھا جو بکھر رہا تھا۔ AQ اسٹاپ! کیا کر رہا تو؟ رب سے لڑ سکتا ہے تو؟ نہیں، لیکن کیا؟ دعا کر بس کوئی معجزہ ہو جائے، افشاں نے ڈاکٹر کی ٹیم کو اندر جاتے دیکھ کر کہا۔ افشاں، وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ یہ سب رب کے کام ہیں، اور رب العزت کے کاموں میں سوال جواب نہیں کیے جاتے۔ فرحات زمان کو بلڈ کینسر تھا، بہت دیر سے، لیکن وہ لڑتا آیا تھا۔ پہل اس نے افشاں اور AQ کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ایک روز اس کی طبیعت خرابی پر AQ نے اسے ڈاکٹر سے بات کرتے سن لیا تھا۔ یہی وجہ تھی شاید کہ AQ کی جان اس میں اٹکی رہتی تھی۔ وہ بھائی تھا اس کا۔ افشاں اپنے ریسورسز کے تھرو اچھے ڈاکٹر سے رجوع بھی کیا تھا، لیکن شاید اس کی زندگی کاتب تقدیر نے اتنی ہی لکھی تھی۔ وہ اندر مشینوں میں جکڑا پڑا تھا۔ اس نے آخری بار افشاں اور AQ سے بات کرنا چاہی تھی۔ افشاں کا ہاتھ تھامے وہ کتنے ہی پل خاموش رہا تھا۔ افشاں نے جھک کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور باہر نکل گیا، اس سے زیادہ کہ وہ خود میں ہمت نہیں پاتا تھا۔ AQ بھی جانے لگا، لیکن فرحات اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ افشاں اپنے کمرے میں جا چلا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ سب کا وائنڈ اپ کر رہا تھا۔ کل اسے یہ فائل میڈیا تک پہنچانی تھی۔ ان سب میں وہ اس لڑکی کو بالکل بھول گیا تھا۔ افشاں بیٹا، کمرے کے دروازے پر ہوتی دستک اسے ہوش میں لائی۔ اندر آ جائیں۔ افشاں بیٹا، آپ نے کہیں راہمیہ بیٹی کو دیکھا ہے؟ اسے آج بھی میں ساتھ لایا تھا، باہر ہی بیٹھی تھی، اب نہیں ہے۔ فاروق سرور کی بات کلک ہوتے ہی اسے سب یاد آ گیا۔ ڈیم اٹ! فاروق کو اس نے ساری بات بتا دی تھی جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ ایسے کیسے باہر چلی گئی؟ اسے تو راستے بھی معلوم نہیں۔ میں نے کبھی اسے باہر اکیلے نہیں نکلنے دیا۔ فاروق سرور کے ہاتھ کانپ گئے۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو بتا دیتے، میں اسے لاتا ہی نہیں۔ جس دن چھٹی ہوتی ہے وہ گھر ٹکتی نہیں، اپنی ماں کے قابو میں نہیں آتی ہے، اس لیے میں اسے ساتھ لاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو اس کی موجودگی سے اتنا مسئلہ تھا تو پہلے بتا دیتے یا میرے آنے کا انتظار کرتے۔ وہ پہلی بار اس کے ساتھ سخت ہوئے تھے۔ افشاں نے ضبط سے آنکھیں سکیڑیں۔ آج اس لڑکی کی وجہ سے اسے کوئی سنا گیا تھا۔ سائمہ بیگم کی آوازیں سنتی کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے فاروق؟ اور پھر فاروق نے سب بتا دیا۔ ان کی آنکھوں میں افشاں کے لیے سرد مہری تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ افشاں، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے اپنی غلطی کا؟ اب کہ وہ بھی تیز لہجے میں بولیں۔ ماما، اس بیزاری سے انہیں دیکھا۔ جاؤ فوراً ڈھونڈو اسے، کہاں چلی گئی ہے؟ بچی ہے وہ، تم میں تو عقل ہے۔ کوئی بچی نہیں ہے ماما، وہ اسے یہ پتہ ہے کہ دوسروں پر کتے کیسے چھوڑتے ہیں، اور افشاں، ان کی آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ ایانے، اس نے اپنا آکسیجن ماسک اتار کر AQ کو دیکھا۔ AQ ضبط سے مٹھیاں بھینجی۔ وہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ AQ، وہ میری نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرنے سے پہلے AQ نے اپنے پوروں پر چن لیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا فرحات، وہ تجھے مل جاتی یار۔ نہیں، وہ میری تھی ہی نہیں، میرا مقدر نہیں تھی وہ۔ اور مجبوراً کسی کو اپنا نہیں بنایا جاتا، تو اس کے لیے ہمیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی جلدی ہمت ہار گیا؟ AQ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ محبوب کو کسی اور کی قربت میں دیکھنا سوہان روح ہے AQ، لیکن AQ ایک آخری خواہش پوری کرے گا۔ تو حکم کر ایانے۔ فرحات، ایانے کو اپنے لیے حلال کر لو۔ نکاح؟ تمہارا مطلب ہے تیری محبت کو میں اپنے نکاح میں لے لوں؟ ہاں۔ فرحات نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شاید مان تھا اسے کہ AQ اس کی بات نہیں ٹالے گا، لیکن کیوں فرحات؟ وقت آنے پر تو جان جائے گا AQ میں نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے، لیکن اس طرح تو بھی اسے نکاح میں لے سکتا تھا۔ ہاں، لیکن کیا ایک لڑکی اس شخص کے ساتھ رہنا چاہے گی جس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں؟ اور میں بہت پہلے وقت جان گیا تھا کہ زندگی بس اتنی ہی وفا نبھائے گی۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ اسے تجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکتا AQ، اور فرحات زمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اور اسے چھوئے تو کیا دیکھے بھی۔ اور میں
تجھ پر فرحات زمان اپنا آپ وار دے، پھر یہ محبت کیا چیز ہے؟ لیکن فرحات میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ پاپا علیزے، کیا تجھے اس سے محبت ہے؟ نہیں، پر میں اسے لفظ دے چکا ہوں، وہ میری آخری خواہش ہے اے کیو۔ تو نہیں پوری کر سکتا تو افشاں کو بلا دے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالا، اس کا سانس پھولتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز احد قریشی، افشاں کو بلا دو، فرحات نے گھٹتی سانس سے کہتے رخ موڑ لیا۔ مجھے منظور ہے۔ وہ فرحات زمان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کرتا تو لعنت تھی اس دوستی پر، اور وہ کیسے نہ مانتا اس کی بات؟ جان اس میں اٹکی تھی۔ ایان ذوالفقار کو میں نے تیرے حوالے کیا اے کیو، اور پھر سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اے کیو کے ہاتھ میں سرد پڑ گیا۔ کتنے ہی لمحے فرحات اسے مسکرا کر دیکھتا رہا، آنکھوں میں ایک مان، ایک چمک تھی۔ اے کیو نے دل و جان سے اس کا کہا مانا تھا۔ آنکھوں میں زندگی کے تمام لمحات گزرے تھے، اس کے ساتھ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، مستیاں کرتے۔ وہ زندگی سے بھرپور شخص آج زندگی سے کنارہ کر گیا تھا۔